سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ثم جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے تو انہوں نے کہا کہ حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے، سو جو شخص افراد کے ساتھ اس سے پانی پیے گا تو وہ میرے ساتھیوں میں نہیں، اور جس کو زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اتنی رخصت ہے۔ سو سب نے اس سے بے تحاشا پینا شروع کر دیا، مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے جو جب وہ طالوت اور مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر سے پار اتر گئے، کہنے لگے آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ معلوم ہوتی یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آئی ہیں، اور اللہ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر استقلال غیب سے نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔ پھر انہوں نے طالوت والوں نے ان جالوت والوں کو خدا کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور ان کو یعنی داؤد کو اللہ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے تو سرزمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی، لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس سے ثابت ہے کہ آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے ایک جہاد کا قصہ چل رہا ہے، اسی کا تسلسل آج کی آیات کے اندر ہے۔ اس میں فرمایا کہ وہ لشکر تیار ہو گیا، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل بہت کچھ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں اپنے مد مقابل کو مخالف کو کافی شکستیں دے چکے تھے، جن کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔
تو اس موقع پر پھر ہر قسم کے لوگ لشکر میں شامل ہو گئے. ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جو دیکھا دیکھی بھیڑ بھاڑ کی طرح چلتے ہیں جدھر کو سب یار چلو، اور کچھ ایسے بھی تھے جو واقعتاً لڑنے کے اہل تھے، جذبہ رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے اور ثابت قدم بھی تھے. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بس دیکھا دیکھی لوگوں کے چل پڑے ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ واقعتاً لڑنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر جہاد کے لیے چلے تھے. تو ماہرین جو حرب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بھیڑ بھی بعض دفعہ لشکر کی بے نظمی کا باعث بن جاتی ہے. لشکر وہ شکست فتح پاتا ہے جو منظم ہوتا ہے، اس کے اندر ترتیب ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پتہ ہوتا ہے اور اچھے انداز سے لے کر اس کو چل رہے ہوتے ہیں. جب زیادہ بھیڑ بھاڑ جمع ہو جائے اور نا تجربہ کار لوگ زیادہ ہو جائیں تو وہ باوجود کہ جمع تو بہت سارے ہو جاتے ہیں، کثرت ہوتی ہے، لیکن وہ نتیجہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. زیادہ لوگ بعض دفعہ ہو جائیں تو بھی کہتے ہیں کہ زیادہ کسائی ہو جائیں تو گائے حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی ایک بھی طریقے سے کام نہیں کر پاتا. کوئی ادھر سے مشورہ دے رہا ہے، کوئی ادھر سے مشورہ دے رہا ہے، تو وہ جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ بیچارہ کنفیوژن کے شکار ہو جاتا ہے، اس سے کام اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا. تو یہ لوگ اکٹھے ہو گئے. اب اللہ نے ان کو یہاں مخلصین کو اور اصل اہل لوگوں کو اور سارے لوگوں کو جدا کرنے کے لیے ایک آزمائش پیدا کر دی. آزمائش یہ تھی کہ ادھر سے یہ لشکر جا رہا ہے، آگے دوسرا لشکر دریا کے پار ہے، انہوں نے دریا کے اوپر سے گزرنا تھا، جس طریقے سے بھی گزرنا تھا، تو اور پیچھے سفر بھی کر کے آ رہے تھے، پیاس بھی خوب لگ رہی تھی، بظاہر لگتا ہے ایسے جیسے گرمی کا موسم بھی ہو. تو اب طالوت نے کہا ان کو کہ تم لوگ یہ جو سامنے دریا آ رہا ہے نا، اس میں سے پانی نہیں پینا، بالکل اس کو چکھنا نہیں ہے، پانی منہ کو نہیں لگانا. اور ساتھ ہی یہ بھی وارننگ دے دی کہ جو اس کو منہ لگائے گا وہ پھر لشکر میں نہیں رہے گا. اور یہ آزمائش واقعتاً صحیح تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ پانی کو دیکھ کر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، وہ تلوار چمکتی ہوئی دیکھ کر کیسے ثابت قدم رہے گا؟ جہاں خون پانی کی طرح بہ رہا ہوتا ہے وہاں بھی اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، لٹڑا جائیں گے. اور جب بھگدڑ مچتی ہے اور لشکر سے لوگ پیچھے پلٹتے ہیں تو پھر وہ جو صحیح جم کر لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے بھی حوصلہ پست ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، استقلال والے ہوں، مستقل مزاج ہوں. تو اس لیے یہ آزمائش ڈال دی ان پر. اب ہوا یہ کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ جتنے وہ نئے نئے جمع ہوئے تھے اور شوق میں آ گئے تھے اور لڑنے کا ان کو تجربہ نہیں تھا، نہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی تھی، وہ سارے تو پانی پر ٹوٹ پڑے. ساتھ ہی ایک اور آزمائش یہ ڈال دی کہ فرمایا کہ الا من اغترف غرفہ، ایک چلو پی سکتے. یہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ آدمی کو پیاس پوری لگ رہی ہے اور آپ اسے کہیں کہ نلکی کو ٹونٹی کو منہ لگاؤ اور صرف ایک گھونٹ لگانے کے بعد منہ واپس کر لینا. آدمی بالکل نہ کھائے نہ پیے تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن کھانے کا ایک لقمہ توڑ لے، مزیدار کھانا ہے، بھوک بھی شدید ہے، اور اس کے بعد اسے کہو کہ چھوڑ دو. افطاری کے موقع پر آدمی ایک گھونٹ پانی پی کر چھوڑ دے، جگ پیچھے منہ سے ہٹا دے تو بہت مشکل ہو جاتا، بہت بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو یہ اور آزمائش در آزمائش ہو گئی کہ پیاس بھی ہے اور ایک چلو پانی کا لے لو، بس باقی چھوڑ دو. اللہ کی جانب سے آزمائش تھی. اب جو ایک چلو لینے کے لیے وہ نیچے جھکے تو وہ تو پڑ گئے اور خوب پیا، اتنا پیا کہ ان کے پیٹ پھول گئے گویا کہ. اور جب دریا سے آگے پار نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو لڑنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی بھی تھی اور ویسے بھی جب انہوں نے زیادہ پانی پی لیا اب وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی تھوڑا کھانا کھائے، تھوڑا پیے تو پھر تو وہ کھانا اس کو اٹھا کے چلتا ہے، اور اگر کھانا زیادہ کھا لے تو پھر آدمی کھانے کو اٹھائے پھرتا ہے، اس کو سنبھالے پھرتا ہے، اس کو ہضم کرنے کی فکر رکھتا ہے. تو بہرحال انہوں نے پانی زیادہ پی لیا، اس لیے وہ بوجھل ہو گئے اور آگے نہیں چل پائے. تو اللہ نے جہاں سے پھر مخلصین کو اور دوسروں کو جدا کر دیا. اب جو آگے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا وہ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 313 لوگ تھے بس، باقی سارے ہزاروں کی تعداد جو تھی وہ دریا کی نظر ہو گئی. اب وہاں جا کر جو مقابلہ ہوا تو آگے جو لشکر تھا اس میں جالوت اگلے لشکر کا بڑا سردار، بہت بڑا پہلوان تھا، زرہ پوش، پورا اس نے جو ہے وہ لوہے کے اندر
اور خود اور زرہ اور کڑیاں یہ وہ سب پہن رکھی تھی، صرف اس کی آنکھیں جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ تو ادھر لشکر کے اندر داؤد علیہ السلام اس وقت پیغمبر نہیں ہوئے تھے، ایک نوجوان سے لڑکے تھے۔ تو جب اس نے آ کر بہت دی لڑنے کی مقابلے کی کہ آؤ میرے مقابلے پہ جو آتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل لڑائیاں یہی ہوتی تھیں جو اس وقت تیر تلوار اور نیزے کی لڑائیاں تھیں، یہ اصل لڑائی تھی، اس میں آدمی کے زور بازو کا اندازہ ہوتا تھا۔ آج کل کی لڑائی میں تو یہ چکر ہی نہیں، یاد اور ہی نظام چل پڑے۔ تو اس نے بہرحال دعوت دی کہ آؤ لڑو، تو ادھر سے کوئی بندہ بھی نہیں جا رہا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے حکم سے نکلے اور اپنے ہاتھ میں کچھ جو ہے وہ پتھر لے لیے ذرا گول گول سے، اور ایک گلیل نما ایک چیز تھی وہ لے لی، یا وہ لاٹھی کے اندر رکھ کر جو پتھر مارتے ہیں وہ طریقہ تھا ان کا، اور اس کی طرف چلے گئے۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ لاٹھی ہے اور پتھر ہیں، کہتا ہے کہ تم نے مجھے کتا سمجھا جو مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آ رہا ہوں۔ بہرحال اس نے حملے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے کو بچایا، اور پھر ایک پتھر جو ہے اس لاٹھی کے اندر رکھ کر انہوں نے مارا، اس کی آنکھ میں جا کر لگا، اور ایسا لگا کہ وہ پلٹ کر زمین پر گرا۔ جب زمین پر گرا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب ان کا سردار مارا گیا تو سارا لشکر جو ہے وہ حوصلہ چھوڑ کر اپنے الٹے قدموں بھاگ پڑا۔ اللہ نے فتح عطا فرما دی، اور اس فتح کا جو جھنڈا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ پھر یہیں سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جو مرکزیت اور جو قیادت ہے وہ عطا فرمائی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے تھے، بعد میں پھر بادشاہ آئے، اب یہاں آ کر یہ بادشاہت اور نبوت دونوں جمع ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں، اور ان پر زبور نازل ہوئی ہے، اور ساتھ ہی وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، اور اللہ نے ان کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ نے ان کو آواز بہت خوبصورت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے جو ہے وہ بھی ان کی آواز سنا کرتے تھے، اور لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا تھا کہ وہ لوہے کو ایسے ہی کرتے تھے جیسے ہم گارے مٹی کو پکڑ کر لیتے ہیں، یا دھاگے کو کرتے، لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے وہ جنگ کے لیے۔ اور جانوروں کی جو زبان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی تھی۔ تو یہ مختلف خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے اس جو معرکے کا اختتام ہوا، لیکن اس میں جو پیغام کی چیزیں وہ یہ ہیں کہ راہ خدا میں، جہاد میں ثابت قدم جو لوگ رہے، اللہ نے ان کی مدد کی۔ یہ محض جوش کا کام نہیں ہوتا، یہ ہوش کا کام بھی ہے، اور اللہ سے مدد مانگنے کا کام بھی، کیونکہ عین میدان جنگ میں انہوں نے اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ آپ ہمارے اوپر صبر ڈال دیجئے، ہمیں ثابت قدم رکھیے، وثبتنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر مدد عطا فرمائے۔ یعنی ان کا یہ ایمان تھا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم فتح نہیں پا سکتے۔ یہ ایمان جس کا ہو اللہ اسے پھر فتح عطا فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے ان کو شکست دی۔ آگے آخر میں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، یہاں اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے۔ وہ قانون یہ ہے، یہ جہاد کا گویا کہ فلسفہ بھی ہے، جہاد کے مشروع ہونے کی حکمت بھی ہے، اور اللہ کا ایک نظام کائنات کے اندر ایک قانون بھی ہے۔ کائنات کے اندر دو قسم کے اللہ کے اوامر چل رہے ہیں، ایک تکوینی کہتے ہیں اس کو، جو تکوینیات میں چل رہا ہے کائنات کے اندر، اس کے اندر بھی یہی اصول ہے، اور جو تشریعیات شریعت کے دائرے میں بھی یہی اصول ہے، اصول ہے کہ دونوں جگہ پر وہ یہ ہے کہ اللہ نے شر اور خیر کو پیدا کیا ہے اکٹھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کے ساتھ ہی دوا بھی نازل کی ہے، کوئی شر نازل نہیں کیا مگر اس کے مقابلے پر جو ہے خیر بھی نازل کی ہے۔ تو وہ شر اور خیر کا مستقل آپس میں معرکہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اب جو ہماری طب اور سائنس ترقی کر رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ خود انسان کے اس جسم کے اندر ہر وقت ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے جراثیم کی، ایک طرف جراثیم حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف ان کو آگے سے توڑنے والی قوتیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک منٹ کے اندر، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک منٹ کے اندر انسان پر خطرناک قسم کا کینسر کا وائرس 19 دفعہ حملہ کرتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ اس کو آگے سے اینٹی جو جراثیم ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو
تو اس طریقے سے یہ کائنات کی ہر جگہ پر یہ نظام چل رہا ہے. یہی نظام فرمایا کہ انسانوں کے اندر بھی ہم نے چلایا ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو فطرتاً شریر ہیں، شر پر مبنی ہیں، ان کو کچھ بھی کر لو آپ، انہوں نے الٹے ہی چلنا ہے. اور جب ان کا ہاتھ پڑتا ہے، ان کے پاس قوت اور طاقت آتی ہے، تو پھر دنیا میں فساد کرتے ہیں وہ. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو خیر کے داعی ہیں، خیر کے علم بردار ہیں. ان کو اللہ ان کے خلاف لگا دیتے ہیں. جب ان کا شر بڑھتا ہے تو ان کا علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو لاتے ہیں، وہ پھر ان کے شر کو قلع قمع کرتے ہیں. اور اسی کا نام جہاد ہے. فرمایا کہ یہ نہ ہوتا تو لفسدت الارض. تو جیسے کائنات کے نظام میں اللہ نے بیلنس رکھا ہوا ہے کہ دوائی اور علاج، مرض اور علاج، اور شر اور خیر، اسی طریقے سے اگر یہ توازن، اگر یہ نہ ہوتا کہ یہ حکم نہ ہوتا جہاد کا، تو یہ توازن بگڑ جاتا. دوسری جگہ فرمایا لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات میں یہ جو عبادت گاہیں ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے، اس کی پرستش ہو رہی ہے، یہ سب ختم درم برم ہو جاتا اگر اللہ کچھ نیک بندوں کو، کچھ اپنے جو ہے پسندیدہ بندوں کو دشمنوں کے شر کے مقابلے پر کھڑا نہ کرتا. یہ ہے، یہ اللہ نے اپنا اس کو فضل شمار فرمایا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ بڑے فضل والے عالمین پر کہ اس نے شر پیدا کیا تو ساتھ ہی خیر کی قوت بھی پیدا کی ہے. پھر آخر میں یہ اعلان ہے کہ یہ جتنے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، حالانکہ آپ نہ پڑھے ہیں، نہ کوئی جزیرہ عرب سے باہر کبھی گئے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سارے واقعات آپ نے غیب سے بیان فرمائے ہیں. اللہ کی جانب سے وحی آئی آپ کو اور آپ نے بیان فرما دیے. تو یہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. اے میرے محبوب، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. آج الحمدللہ ہمارے 2 پارے درس قرآن کے اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئے. انشاءاللہ کل سے تیسرے پارے سے ابتدا ہوگی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ قرآن پاک کے درس کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جتنا کچھ ابھی تک پڑھ چکے ہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ آگے مزید پڑھنے کی اور قرآن پاک کو مزید مکمل کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین کے حاضری کو قبول فرما، نیک جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قدم قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہر قسم کی عافیتوں سے مالا مال فرما. بیماروں کی شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ بالخصوص ہمارے اس درس کے شرکاء میں سے ایک شریک شیخ شفیق صاحب ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما. یا اللہ سب مشکلات کو آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.